اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے۔ اور ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہیں کریں گے۔ یہ بات صحیح ہے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی تو وہ عبادات اور وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے براہ راست، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس کو عذاب دے، چاہے وہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر زور تو کسی کا نہیں چلتا نا۔ کہتے ہیں، وہ روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دینا چاہتا اپنے بندوں کو، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ اس کی مجبوری ہوتی ہے، اس کی فطرت کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ مجبور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے کہ ضرور ہی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جائے اپنے بندے کی، تو اس ادا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ شہنشاہ ہے، مرضی کا مالک ہے، بے نیاز ذات ہے وہ۔ اور اگر پکڑنے پہ آ جائے، عبادت گزار عورت ہے اور اس نے جو ہے پڑوسی کو ستایا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس عذاب دے دے۔ لیکن یہ دیکھیں، یہاں بھی وہ جو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کو اس لیے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا اور کہیں چلی گئی، بلی کو کھلا نہ چھوڑا اور وہ بلی بھوکی مر گئی، اس پر اس کی پکڑ ہو گئی۔ ظلم کیا نا، چاہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے، لیکن اللہ کی مخلوق تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عیال ہے۔ جو مخلوق پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں۔ اور ایک شخص جو ظالم تھا، بڑے گناہ گار تھا، وہ ایک خسیس کتا تھا، اس خسیس کتے کو سردی میں ٹٹر رہا تھا۔ اس نے اپنے کارندوں کو کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور لے چلو، اور اس کو نہلایا، اس کی مالش کی، کھلایا پلایا، یہاں تک کہ وہ خسیس کتا صحت یاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اسی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری، تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی تیرے کام کتوں جیسے تھے، لیکن ایک کتے کی تو نے خدمت کی ہے، جا اس کتے کی وجہ سے ہم نے تیری مغفرت کر دی۔
جب وہ مغفرت کرنے پہ آئے تو پھر ایسے مغفرت کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ایسے واقعات آپ کو ملیں گے نا، وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے معاملے میں یا کسی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنے کے معاملے میں آپ کو ملیں گے کہ چھوٹی چھوٹی نیکی، بعض حضرات تو نیکی کہتے ہی اس کو ہیں جو کسی کے ساتھ کی جائے۔ قیامت کے دن ایک جنتی جو ہے وہ گزر رہا ہوگا، جہنمیوں کی صف لگی ہوگی اور اس کے سامنے سے گزرے گا، تو ان جہنمیوں میں سے ایک شخص اس کو کہے گا آواز دے کر، او فلاں شخص کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ کہ جی نہیں، میں تو نہیں پہچانتا، میں وہی ہوں کہ تجھے میں نے وضو کا پانی دیا تھا، تو آج میں جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوں، تو اللہ سے میری سفارش کر دے۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ شانہ سفارش کی اجازت دے دیں گے، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے سامنے لے جائے گا کہ اے اللہ، اس نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا، یا میں پیاسا تھا، اس نے مجھے پانی پلایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جا اس کو بھی جنت میں لے جا۔ اس لیے تو کہتے ہیں سخاوت اللہ کو پسند ہے، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں دے کر کیوں نہ ہو۔ سخاوت جنت کا درخت کی شاخ ہے، جو اسے پکڑتا ہے وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور بخل جو ہے وہ جہنم کی ایک شاخ ہے، جو اس کو پکڑتا ہے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اور کوئی اللہ کا ولی جو ہے وہ سخاوت کے بغیر اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔